پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف بہت قربانیاں دی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا اس بات سے۔ امریکہ کی جنگ میں اتحادی بنا، دہشت گردی کا نشانہ بھی بنا، لیکن امریکہ نے اس کا اعتراف کرنے کے بجائے پاکستان سے ہمیشہ ڈو مور کا مطالبہ کیا، یعنی امریکہ کبھی مطمئن نہیں ہو سکا، پاکستان کو ڈو مور کہتا چلا گیا۔ پاکستان ایک طویل عرصے تک دہشت گردی کا شکار رہا، لیکن ہندوستان نے دہشت گردی کے شکار ملک پاکستان کو ہی دہشت گردی کا سرغنہ بنا کر دنیا کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ جب ہم اپنے ہی فوجیوں کے لاشیں اپنے ہی سرزمین سے اٹھا رہے تھے تو دنیا بھر کی تنقید بھی ہم ہی برداشت کر رہے تھے۔ دیکھیے ذرا کہ پاکستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں، یہ کہا جاتا تھا، جس کی وجہ سے پاکستان کو کئی بڑے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑا، اور کئی بار تو جانتے بوجھتے بھی پاکستان کو اپنے مفادات کا نقصان کروانا پڑا کہ دہشت گردی کا منبع قرار دیے جانے کے بعد اس کے مفادات کی کوئی وقت ہی نہ تھی۔ حالانکہ پاکستان میں ہوئے جو دہشت گردانہ واقعات ہیں ان میں سے 90% واقعات ہندوستان بالواسطہ یا بلا واسطہ ہندوستان ہی اس میں ملوث رہا تھا۔ دنیا کو ہندوستان جو دکھاتا اور سمجھاتا رہا، دنیا وہی دیکھتی رہی اور دنیا وہی سمجھتی بھی رہی۔ امریکہ سمیت مغربی ممالک نے پاکستان کی کوششوں اور قربانیوں کو نظر انداز کر کے مزید کچھ کرنے کی بات کی۔ وجہ کمزور فیصلے، صحیح سنا آپ نے، پاکستان کی کمزور قیادت کے کمزور فیصلے، کمزور خارجہ پالیسی اور کمزور سفارتکاری۔ وزیر اعظم عمران خان نے حکومت میں آنے کے بعد سب سے زیادہ دنیا کو انگیج کیا۔ ان کا زور اس بات پر رہا کہ دنیا کو نہ صرف پاکستان سے متعلق اصل حقائق سے آگاہ کرنا ہے۔ عمران خان کی دعوت پر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے بھی پاکستان کا کامیاب دورہ کیا اور پاکستان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ نہ صرف اپنے دوست ممالک سے تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کی کوشش کی، بلکہ اسلامو فوبیا کا شکار مغربی ممالک کو یہ بتایا کہ اسلام امن کا دین ہے، دہشت گردی کرنے والے کا کوئی مذہب ہوتا ہی نہیں ہے۔ پاکستان کی سفارتکاری کی وجہ سے ہی ہالینڈ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو خاکے بنائے جانے کا مقابلہ منسوخ کیا گیا۔ 27 فروری جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور نتیجے میں اپنے جہاز اور پائلٹ گوا بیٹھا، تب بھی عمران خان نے دنیا کو نہ صرف خبردار کیا بلکہ ایک ایٹمی ریاست کے سربراہ ہونے کے ناطے بردباری کا مظاہرہ بھی کیا۔ دنیا کو یہ بھی باور کروا دیا کہ پاکستان جنگ کا خواہش مند نہیں ہے۔ پاکستان نے باقاعدہ پیغام دیا کہ پاکستان جنگ کا خواہش مند بالکل نہیں ہے، پاکستان جنگ کے حق میں ہے ہی نہیں، کیونکہ جنگ کسی مسئلے کا حل ہوتا بھی نہیں ہے، اور اگر جنگ ہوئی تو پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آئے گی۔ اچھا، روس افغان جنگ کے بعد سے پاکستان حالت جنگ میں بھی ہے، اور اس کی جنگ بھی ایسے دشمنوں سے تھی جو پردہ اسکرین پر آئے بغیر گماشتوں کے ذریعے آگ اور خون کا کھیل کھیلنے میں مہارت رکھتے تھے۔ پاکستان نے جہاں ایسے دشمنوں کو نکیل ڈالنا سیکھا، وہیں صبر کو جنگ میں بروئے کار لا کر ایسے ٹھوس اقدامات بھی کیے کہ داعش جیسی تنظیموں کو پاکستان میں قدم جمانے سے روکے رکھا۔ وہ ہندوستان جو ایک عرصے سے امن کی آشا بن کر، مظلوم بن کر اور رام کر کے دنیا کو رام کر چکا تھا، چند دنوں میں ہی جنگی جنون میں مبتلا نظر آنے لگا، اور پاکستان ایک امن پسند ملک کے طور پر بااصول اور دنیا بھر میں امن کا گہوارہ بن کر سامنے آ گیا۔ کچھ سالوں پہلے تک جو بین الاقوامی اخبارات پاکستان کے خلاف خبریں شائع کرتے رہے، پاکستان کو دہشت گرد ریاست بنانے کے در پہ بھی تھے، ان اخبارات میں ہی پاکستان کی امن کے لیے کوششوں اور دہشت گردی کے خلاف دی جانے والی قربانیوں کا اعتراف کیا جانے لگا۔ ہندوستانی میڈیا نے جو ہندوستانی عوام پر پاکستان کو ایک ڈراؤنا خواب بنا کر مسلط کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ پاکستان سے نفرت کرتے تھے، ابھینندن کی واپسی کے بعد ہندوستانی عوام بھی سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ پاکستان کا کون سا چہرہ ہے۔ اسے تو ہندوستانیوں کو پاکستان کی حکومت نے سپر پاور کو یہ بتایا کلیئرلی کہ اب ڈو مور نہیں بلکہ نو مور، بلکہ اب آپ کو کچھ کرنا ہوگا۔ اب امریکہ کو پاکستان کی کوششوں کا، کاوشوں کا، قربانیوں کا اعتراف کرنا ہوگا، اب امریکہ کو پہل کرنا ہوگی۔ پاکستان نے امریکہ کی جنگ میں اتحادی بن کر غلطی کی، اور امریکہ پاکستان کو تنہا چھوڑ کر چلتا بنا۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف وہ طویل اور کامیاب جنگ لڑی، طویل بھی اور کامیاب بھی، جس کی زد میں آ کر بڑے بڑے ملک تباہ و برباد ہو گئے۔ پاکستان بھارت میں دہشت گردی نہیں کرواتا، بلکہ خود بھارت پاکستان میں دہشت گردوں کی فنڈنگ کرتا ہے، اور مقبوضہ کشمیر میں بھارت نے جو آگ اور خون کی ہولی
کھیلنی جاری کی رکھی ہے اور جاری ہے وہاں پہ، اس پر اب دنیا کو سوچنا ہوگا۔ ایک عرصے تک ہندوستان نے اپنی فوجی عظمت اور اخلاقی ساکھ کے ساتھ ساتھ اقتصادی اور ثقافتی طاقت بننے کا ناٹک کامیابی سے کھیلا، جو اس قدر کامیابی سے چل رہا تھا کہ امریکہ جیسی ریاست بھی اس کے دام میں پھنس چکی تھی اور ہندوستان کو علاقے کا پاور سمبل سمجھ رہی تھی۔ اور کیا واقعی تقریر کا اثر ہوتا ہے یا تقریریں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا؟ کیا اب مقبوضہ کشمیر کے حل کا سوچا جا سکتا ہے؟ کیا اب دنیا واقعی پاکستان سے بامعنی تعاون کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب تلاش کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں، جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب۔ جنرل صاحب وارم ویلکم۔ سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گی جنرل صاحب کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ تقریر سے کیا ہوتا ہے، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ تقریر سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ تقریر سے تو ہم بتا سکتے ہیں کہ ہمارا موقف کیا ہے، ہماری پالیسی کیا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ تقریر کرنے والے کا لہجہ، اس کا انداز، اس کا کانفیڈنس بہت سے لوگوں کے ہوش اڑا سکتا ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، تقریر اظہار ہے آپ کے سوچ کا، آپ کے موقف کا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ تقریر میں اگر آپ نے وضاحت اور اچھی فصاحت کے ساتھ بات کی ہے تو وہ لوگوں تک پہنچنے میں آسانی ہوتی ہے، اور میرا خیال ہے یہ سب سے اچھا ایک ذریعہ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تقریر کرنے سے کیا ہوتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے لیڈرز وغیرہ اکثر تو تقریر بھی نہیں کر سکے۔ تو جب آپ اس کا فرق نوٹ کرنا چاہیں تو وہ یہی ہے کہ جب تقریر کی نہیں، آپ نے اپنا موقف ہی نہیں بتایا، دنیا کو قائل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، تو پھر تو لازمی بات ہے کہ کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا۔ لیکن جہاں ایک بڑی فصاحت کے ساتھ بات کی جائے اور تقریر ایک بڑی مؤثر طریقے سے کی جائے تو اس کا اثر اگر کشمیر کی آزادی پہ نہیں نکلتا تو بہت سارے لوگوں کو قائل کرنے میں تو اس پہ وہ مفید ثابت ہوگی۔ اگر سارے ملک اس پہ فوری طور پہ کسی منافقت کی وجہ سے ریئیکٹ نہیں کرتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی دنیا نے بات سنی نہیں ہے۔ سو اس وجہ سے یہ میرا خیال ایک بڑی بھونڈے قسم کی آرگومنٹ ہے جو کہا جاتا ہے کہ تقریر سے کیا ہوتا ہے۔ در حقیقت تقریر سے ہی ابتدا ہوتی ہے دنیا کے ساتھ آگے بات چیت کرنے کی۔ اگر عمران خان بہت اچھی طرح اپنا موقف بیان نہ کرتے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں، ان کی تقریر اگر اتنی اچھی نہ ہوتی تو بالکل بعد میں آپ بات چیت کرنا آپ کا بیکار ہوتا۔ یہ تو ایک موقع ملتا ہے جہاں سب کے سامنے آپ کھل کے بات کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ اکیلے اکیلے سب کے پاس آپ جائیں، پھر بعد میں آپ لوگوں کو انڈیویجولی بھی انگیج کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی اچھی تقریر تھی اور اس کا ڈیفینیٹلی ایک ایفیکٹ آیا، اور خاص طور پہ کشمیریوں کو بڑا حوصلہ ہوا۔ مجھے یاد ہے کہ کشمیریوں نے بہت، کیونکہ وہاں پابندی تھی اور دیکھا نہیں جا سکتی تھی یہ تقریر، تو انہوں نے بڑی مشکل سے، کسی نے پاکستانی میڈیا کے تھرو دیکھی، ٹیلی ویژن پہ، کوئی اور طریقے، تو وہاں پہ بہت سارے اس کے بعد کمنٹس آئے جہاں لوگوں نے بڑا شکریہ ادا کیا ہوا تھا کہ ہمارے موقف کو بہت اچھی طرح بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک گین ہے ہمارا، بہت بڑا گین ہے کہ آپ نے، جن کے لیے آپ کرنا چاہتے تھے کہ انہوں نے محسوس کیا کہ آپ نے اچھی طرح ریپرزنٹیشن کی ہے، ایکنالج کیا ہے، تو یہی آپ کی کامیابی ہے۔ اچھا جنرل صاحب، ہم نے دیکھا کہ ایک عرصے سے امریکہ سمیت دنیا پاکستان کی کوششوں کو نظر انداز کرتی آ رہی تھی۔ اب دیکھیں، کشمیر کا مسئلہ جہاں تک تھا وہ ایک ایسا مسئلہ تھا جہاں کشمیری بیچارے قربانی دے رہے تھے، وہ آزادی کی اپنی ایک جنگ لڑ رہے تھے اور ایک بہت بڑی تحریک تھی۔ برہان وانی کی قربانی کے ساتھ دوبارہ وہ بڑا زور شور سے کام شروع ہوا، لیکن پچھلے حکمرانوں کی آپ کارکردگی دیکھیے کہ ان کی خاموشی اور بالکل ہی ناکارہ کارکردگی کی وجہ سے بھارت ایک طرفہ دنیا کو کہتا رہا کہ پاکستان دہشت گردی کراتا ہے، اور کشمیر میں آزادی کی تحریک نہیں بلکہ پاکستان کی پھیلائی ہوئی دہشت گردی ہے۔ اس سے پاکستان کا امیج اتنا خراب ہوا، دنیا، یعنی یہ اتنے دکھ کی بات ہے کہ 70-80 ہزار لوگ ہمارے مارے گئے، $150 بلین کی ہماری اکانومی کو سیٹ بیک ہوا، اس کے باوجود دنیا ہمیں ہی نفرت سے دیکھتی رہی اور ہمیں انڈین پروپیگنڈے کی وجہ سے سمجھا جاتا رہا کہ ہم ٹیرر سپانسرز ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا نقصان ہوا۔ آج کشمیر کے اوپر جو سوچ ہے وہ تھوڑی بدلتی نظر آ رہی ہے۔ حکومت نے بات کرنی شروع کی تو نظر آتا ہے کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کشمیر کے اندر ایک آزادی کی تحریک ہے جو کشمیری خود چلا رہے ہیں، پاکستان نہیں کر رہا۔ پاکستان نے بار بار، ہمارے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت فالس فلیگ آپریشن کرتا ہے اور اس کا آسرا لے کے پھر کشمیریوں کو بھی بدنام کرتا ہے اور پاکستان کے اوپر بھی چڑھائی کے لیے بہانہ ڈھونڈتا ہے۔
تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ پچھلی حکومت کو بھی کرنی چاہیے تھی تاکہ پاکستان کے اوپر یہ لیبل نہ لگتا، لیکن بدقسمتی کہ انہوں نے نہیں کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کوتاہیاں پیچھے 2 حکومتیں کر کے گئیں ان کا خمیازہ بھی یہی حکومت بھگت رہی ہے، اور جو گند ہوا وہ بھی صاف کرنے کی ذمہ داری ان پہ آ گئی ہے. بہرصورت اب حالات کچھ بدلتے نظر آ رہے ہیں. جیسے یونائیٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل یہاں آئے تو انہوں نے اکنالج کیا کہ پاکستان جو ہے یہ اب ٹیررزم سے ٹورزم کی طرف بڑھ رہا ہے، ایک امن ہے آپ کے ہاں. اور اس نے بڑا واضح کہا کہ دنیا نے اتنی اچھی طرح پاکستان کی کوششوں کو نہیں سراہا جتنے کہ یہ حقدار تھے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک اکنالجمنٹ ہے، اور یہ میسج جائے گا دنیا کو، اور بھارت کا نیریٹو آہستہ آہستہ جو ہے وہ شکست خوردہ ہوگا.